يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ. معزز سامعین کرام، خطبہ مسنون قرآن کی ایک آیت، حدیث کا ایک ٹکڑا ابھی آپ نے سماعت فرمایا، مگر عربی زبان نہ جاننے کی وجہ سے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اس کمزوری کو پہلے دور کریں. ہم عربی زبان سیکھیں، سیکھنا پڑے گا. عربی زبان سیکھے بغیر نبی عربی کا دین آپ کو معلوم نہیں ہو سکے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی روح تک پہنچیں، معلوم کریں دین ہے کیا، تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے نمبر پر عربی زبان سیکھنی پڑے گی. اس بات پر زور نہیں دیا گیا، جان بوجھ کر اس قوم کو جاہل رکھا گیا، محتاج بنا کر رکھا گیا اس قوم کو اپنے حافظوں اور مولویوں کا اور علامہ اور مفتیوں کا. کیا ضرورت ہے تم کو عربی سیکھنے کی، اور کیا ضرورت ہے تم کو دین معلوم کرنے کی؟ ہم آگے آپ کو مدرسے سے بتا دیں گے سب. بالکل دکھتی رب پہ انگلی رکھ رہا ہوں میں. اگر جمعہ کے دن خطبہ جمعہ کے وقت کوئی عالم نہ ہو تو موٹا ولی خطبہ نہیں دے سکتا، کوئی ممبر خطبہ نہیں دے سکتا، کوئی سرمایہ دار ٹھنڈا سیٹ خطبہ نہیں دے سکتا. بیچارے عوام معذور ہیں، بیچارے منہ ایک دوسرے کا تکتے رہتے ہیں، 10-15 منٹ خطاب نہیں کر سکتے، دین کی بات نہیں بتا سکتے. ان کو خطبہ مسنون یاد نہیں. خطبہ مسنون جبکہ دنیا کا سب سے عظیم الشان خطبہ ہے یہ، جس میں کوزے میں سمندر کو بھر دیا گیا ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد واعظ و نصیحت کی ضرورت نہیں رہ جاتی. اگر آپ قرآن اور حدیث تو وہ تو آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے، اس کو آپ گھر میں پڑھتے رہیے، سمجھتے رہیے، دعائیں سیکھتے رہیے. نماز عربی میں پڑھنا ہے، اردو میں نہیں پڑھنا آپ کو. مگر میں پلاننگ کی طرف اشارہ کرتا رہتا ہوں کہ باقاعدہ اس قوم کو جاہل رکھا گیا. پری پلان منصوبے کے تحت باپ مر گیا، نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا بیٹا، محتاج ہے اپنے امام صاحب کا. اگر گھر میں نکاح کی تقریب ہے تو خطبہ نکاح نہیں پڑھ سکتا جو مسنون ہے. کل ایک صاحب اچانک ان کا فون آیا، آپ نکاح پڑھا دیں گے کیا؟ میرا کوئی لمحہ تو نہیں ہے. اچانک نہیں بولے
پہ چندہ نذرانہ اور تعاون بھیک کس بات کا پیسہ لے رہا ہے تو نکاح پڑھانے کے بعد؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تمہارا بھی تو یہی حال ہے، جیسی روح ایسے فرشتے۔ حکیم بھی پوڑی باندھتا ہے تو نس دیکھ کے باندھتا ہے، آپ ہی لوگوں کے ڈالا کے بزرگوں کے، جیسا ملا ویسی قوم یا جیسی قوم ویسا ملا، مگر تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی، اتنا یاد رکھنا۔ زہر جان بوجھ کر کھاؤ گے یا انجانے میں، اللہ کا فیصلہ آ کر رہے گا، موت واقع ہو کر رہے گی۔ تم کو یہ خطبہ جمعہ اس منبر رسول سے میں تم کو للکار رہا ہوں، بچا رہا ہوں کہ زیادہ بھولے مت بنے رہو۔ آخرت کے مسئلے پر دو کوڑی کے ملا پر بھروسہ مت کرو۔ نیا دین ایجاد کر دیا ہے اس نے، خدا کی قسم، نیا دین جس کا قرآن سے، جس کا نبی کی سیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ نبی کا دین، قرآن کا دین، یہ ملاؤں کے بنائے ہوئے نئے دین سے بیزار ہے، بیزار ہے، بیزار ہے۔ تمہارا منمانی دین، اس میں بہت کچھ ہے۔ یہ نکاح کی سیٹنگ ہے، منگنی ہے، پان ہے، تاریخ ہے، بارات ہے، کپڑے ہیں، جوڑے کے پیسے ہیں، گھوڑے ہیں، سب کچھ ہے، مہندی ہے، رسم و ریت ہے، فضول خرچی ہے، دکھاوا ہے، بے حیائی اور فحاشی کے کام ہے تمہارے نکاح میں، شادی ہوئے نیا دین۔ ورنہ نبی نے بھی نکاح کیے، صحابہ نے بھی، حضرت فاطمہ اور علی کا بھی نکاح ہوا۔ خدا کی قسم کوئی مائی کا لال عالم بتا دے کہ کیا ایسے ہی شادیاں ہوئی تھی جیسے تم کر رہے ہو وہابی اور سنیوں اور تبلیغیوں؟ وہاں سنت نہیں آتی؟ سنت داڑھی کو دیکھ کر سنت یاد آتی ہے، ٹوپی کو دیکھ کر، ٹہنے کو دیکھ کر؟ شادیاں کر رہے ہو تو، ولیمے کر رہے ہو تو، ریسپشن دے رہے ہو، دیگیں ختم ہو رہی ہے تمہاری، بدعات اور خرافات کا مجموعہ، تمہاری غمی اور تمہاری خوشیاں، وہاں تمہارے مولوی خاموش، وہابی ہو یا سننے۔ میت میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میت ہو تو فوراً دفن کر دیا جائے، جلدی کی جائے، فوراً۔ انتظار کر رہے ہو تم، انتظار کر رہے ہو تم، کس بات کا انتظار کر رہے ہو تم؟ بچے بچی بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دو، انتظار کر رہے ہو تم، تیاریاں کر رہے ہو تم۔ آدمی مر جائے، اس کو ٹھکانے لگا تو رسول اللہ نے فرمایا جلدی کرو، تم انتظار کر رہے ہو، وہاں کوئی سنت نہیں، کوئی نفل نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ اس کے بعد دین کیا ہے؟ شب برات، شب برات۔ دین کیا ہے؟ شب معراج، شب معراج۔ خدا کی قسم یہ سب نئے دین سے، ملا کی ایجاد سے، نئے دین سے ان کا تعلق ہے، ان کا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی فرمان جاری نہیں کیا کہ شب برات مناؤ، شب معراج مناؤ۔ رسول اللہ نے منایا ہو، صحابہ نے منایا ہو، رات میں جاگے ہو اور سب کچھ کیا ہو۔ رسول اللہ کا اپنا عمل اپنی ذات کے لیے، قوم کے لیے ایسا کچھ نہیں۔ تیجا، 11، 13، 40 ہندوتو ہے۔ خدا کی قسم قرآن اور سنت سے تم بتا نہیں سکتے۔ کیا کیا بتائے؟ نیا دین تم نے پڑھ لیا، غمی الگ، خوشی الگ، تمہاری یہ سب چیزیں تبلیغیوں نے چلے نکال دیے، چلے، یہ نیا دین ہے، یہ نئی تبلیغ
کوئی ٹخنا لے کر بیٹھ گئے آمین. کون دیکھے گا؟ عقائد میں، سیاست میں باطل کا، کفار کا کون انکار کرے گا؟ انسان کے بنائے ہوئے قانون کا کون انکار کرے گا؟ یہ ہے دین. اللہ کی زمین ہے، اللہ کی چلے گی، اللہ کے باغیوں کی نہیں چلے گی. یہ ہے دین. انسان خلیفہ کی حیثیت سے پیدا ہوا ہے، مسلمان غلامی کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے. کون بتائے گا یہ؟ تمہارے مسجدیں الگ، تمہارے مدرسے الگ، تمہاری باتیں الگ، تمہارے اسٹیج الگ. اور جب بات آ رہی ہے حکومت کی سیاست کی، الیکشن اور ووٹ کی اور تعلیم حاصل کرنے کی، تو سب حمام میں ہے. کیا وہابی اور شیعہ اور سنی اور حنفی اور بریلوی چیختے رجامیتم کہ محترم ذرا کچھ تو بیان کیجئے قرآن و حدیث کی روح سے، کچھ تو بیان کیجئے. نیگیٹیو پازیٹیو، مثبت منفی انداز میں کچھ تو بتائیے. تمہارا قرآن و سنت ناقص ہے کیا؟ ادھورا ہے کیا؟ اس میں ووٹ کا اور الیکشن کا مسئلہ نہیں ہے کیا؟ اس میں نظام باطل کی سرداری اور چودراہٹ کا مسئلہ نہیں ہے کیا؟ ذرا کچھ تو بتائیے. تمہارے نزدیک صحیح ہے تو صحیح بتائیے، غلط ہے تو غلط بتائیے. دلائل دیجئے قرآن و سنت کی. وہ پورا چیپٹر حذف، ختم. تو پھر کہاں رہ جاتا ہے قرآن حدیث؟ داڑھی کو بھی ڈھکنا، چلا آمین. میرے بھائیوں، قابل اس کے کہ موت آئے مجھ کو اور تم کو اپنے ایمان کا، اپنے دین کا جائزہ لے لیجئے. قرآنی دین کو سمجھیے. قرآن پڑھ کر اور دنیا کے حالات کو سامنے رکھ کر ملا نے سودے بازی کر لی. خدا کی قسم، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں عالم اور مفتی ہیں. انہوں نے وقت کے نئے دین، دین جمہوریت سے اور وقت کے نئے دین، یہ دین مسلک، دین منمانی سے سمجھوتا کر لیا ہے. جو اصل دین ہے، دین اسلام، جس کا ماخذ، جس کا منبع قرآن و سیرت ہے، اس کو حذف کر دیا ہے. دھڑلے سے حرام خوریاں چل رہی ہے، سودی کاروبار چل رہا ہے، رشوت کا لین دین چل رہا ہے، ذمہ داران سود میں پیسے چلا رہے ہیں، شرابوں کے ٹھیلے لے رہے ہیں. کوئی بات نہیں، دین الگ ہے دنیا الگ ہے. کیسی بات کرتا ہے یہ؟ ارے دنیا داری ہے بھائی، دنیا داری کے نام سے سب کر سکتے ہیں بھائی، لیکن دینداری کے نام سے حیا اللہ الصلاۃ پہ کھڑا ہونا پڑے گا. اور نہیں تو تم وہابی کہلائے گا. ادھر وہابی بول رہے زور سے آمین بولنا پڑے گا، ورنہ تو سنی کہلائے گا. لڑو مرو کٹو. اس کے بعد جب بات آ جائے سیاست کی، راجنیتی کی، تو ہم سب ایک ہیں. تمہاری ہوشیاری تمہارا دم نکلتے ہی ختم ہو جائے گی. دم نکلتے ہی. اگر مرنا نہیں ہے تم کو مولویوں اور متولیوں اور ذمہ داروں اور قوم کے یہ بھولے بھالے لوگ، تم بھی بڑے سیدھے ہو رہے، ہپا اور پپا بولتے ہو. تم کو معلوم نہیں کون سا مولوی صحیح اور کون سا غلط، کون سا بھیک مانگ رہا ہے، کون سا سیلف ڈیپینڈ ہے، کیا بول رہا ہے، کیا بات ہے. اس کے سامنے کیوں نہیں آتے؟ اس کا مقابلہ کیوں نہیں کرتے؟ صرف گڈھے کھودتے ہو. اس کو آنے مت دو، اس کو جانے مت دو، اس کو سننے مت دو. قبل اس کے کہ موت آئے اپنے ایمان کا، اپنے دین کا جائزہ لے لو. جائزہ لینا پڑے گا، ورنہ خدا کا یہ دین ہے، یہ غالب ہو کر رہے گا، یہ بلند ہو کر رہے گا. یہ میری آواز قرآن کی آواز ہے، یہ کلمے کی آواز ہے. کوئی مائک کا لال فرعون وقت میں روک نہیں سکا اس کو. کوئی دیوس ابو جہل ابو لہب، مدینہ کا وہ مسلمان منافق عبداللہ ابن ابی، نبی کی آواز کو اور مشن کو دبا نہیں سکا. سنو، تم نے بھی بہت کوشش کر لی پچھلے 20 سالوں سے، مگر ناکام ہو گئے. تم اب ایمان لے آؤ، اللہ تمہاری خطائیں معاف کر دے گا. یہ ہارون کا اپنا مسئلہ نہیں،
یہ قرآن کا دین ہے اور نبی کا مسلک ہے. باطل کا انکار، گھر میں پردے کا اہتمام، دکان میں دنیا داری میں حلال روزی کمانا اور اس کے بعد پریکٹیکل کرنا، اس کی دعوت دینا لوگوں کو کہ یہ مسلمان بول رہا ہے، یہ مسلمان بول رہا ہے، یہ وہابی نہیں ہے اور سنی نہیں ہے اور شیعہ نہیں ہے، یہ مسلمان بول رہا ہے. اس کی عورتیں گھر کے اندر رہتی ہیں پردے میں، اس کی دکانداری میں سود رشوت جھوٹ غبن نہیں ہے، اس کی سیاست میں وقت کا فرعون اور وقت کا حامان ابو جہل ابو لہب نہیں ہے. یہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، رسول اللہ کی سیرت اور ان کی سنت پر 24 گھنٹے عمل کرنے کے لیے بولتا ہے. یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو نہیں کرتا، نہیں کرنے دیتا. اتنا سب تمہاری اپنی زبان میں، تمہارے اپنے لہجے میں، تمہارے اپنے انداز میں چلا چلا کے بول رہا ہوں، اس کے بعد بھی اگر اثر نہ ہوا تو سمجھ لینا کہ کاربن آ گیا ہے پلگ میں، پلگ میں کاربن آ گیا ہے، تمہارے دل و دماغ میں زنگ لگ گیا ہے مسلک کا اور فرقے کا. ضد پہ آمادہ ہو گیا، تم ضد پر آمادہ ہو گئے ہو. ضد اور ہٹ دھرمی نے اچھے اچھوں کو جہنم رسید کر دیا. یاد رکھو، ضد پر آ گئے تم، اڑ گئے، کچھ نہیں ہوتا ہے، نہیں بدلیں گے، نہیں سدھریں گے، ہمارے مسلک ہے، ہمارے مولانا دیکھ لیں گے. تو سنا، ایک دن تم تنہا مر جاؤ گے، گڑ جاؤ گے قبر میں. کیا جواب دو گے اللہ کو؟ من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا. کیا جواب دو گے؟ کیا منہ لے کے جاؤ گے خدا کے پاس کہ زندگی بھر خدا کے رسول کے باغیوں کے تم چھلے بنے رہے نیتاؤں گے؟ اپنے مولویوں کو تم نے رب بنا لیا، رب بنا لیا، پوجتے رہے ہمارا مولوی جیسا بولے گا ویسا انجام، جبکہ وہ بیچارہ تمہارے ٹکڑوں پہ پلنے والا تھا. نکاح پڑھا رہا ہے تو پیسے مانگ رہا ہے، میت میں جا رہا ہے تو امید رکھ رہا ہے جس دن میت ہوئی اس دن در سے حدیث ہو گئی صاحب اہل حدیث مسجد میں کہ میت کے نام سے صدقہ کیا جائے اور میت کے لیے دعائیں کی جائیں. حدیث میں تو ہے، مگر انتخاب دیکھو، آپ انتخاب دیکھو کہ ذرا دکھتی ہوئی رائے رہتی ہے، جذبات رہتے ہیں آدمی کے. ہو سکتا ہے کوئی مکان زمین یا کچھ ایسا بڑی رقم مل جائے، بھائی میرا بابا اپنی پوری دولت لٹا دے گا تو اپنی میت کے نام سے، تو اللہ تیری نیکی کو قبول نہیں کرے گا. تیری دولت حرام اور مرنے والا بددین خانہ کعبہ کی چادر پکڑ کے بھی دعائیں کرے گا تو اللہ قبول نہیں کرے گا. کون تھے خانہ کعبہ کے متولی اور صدر و سیکرٹری؟ یہ مکہ کے سردار ابو جہل ابو لہب عتبہ رسول اللہ کا جنہوں نے جینا دوبھر کر دیا تھا. یہ خانہ کعبہ کے بڑے مینٹیننس کرنے والے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، ان کے رہن سہن کا انتظام کرتے تھے. تم چندہ لے کر مسجد کا مینٹیننس کر رہے ہو، کمال نہیں کر رہے ہو. تمہارا اپنا گھر ہے، وہ سورس انکم کا سورس بنا کر رکھا تم نے، ورنہ یہ قوم کافی ہے خدا کی قسم. مسجد کی ضرورت اس محلے میں جا رہے ہو کلکتہ بھیک مانگنے، تم کو شرم نہیں آتے؟ کیا ہو گیا تمہاری غیرت کو؟ جس کی ضرورت ہے وہ پوری کر لے گا، جیسی بھی صحیح. اسٹیٹس بنا دیا مولوی نے بھیک مانگنے کو، جبکہ بھیک مانگنا ذلت ہے خدا کی قسم. اگر کوئی تعاون کی بات کرتا ہے یہاں پر تو میرے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں ابھی تعاون کی ضرورت نہیں ہے، ایک اینٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، ایک اینٹ کی بھی. اس کے بعد تمہارا بھی اپنا حق ہے، اگر تم کو کچھ کرنا ہے تو پرے پرے کر سکتے ہو. تم ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے. تو
اللہ کو گواہ بناؤ. اللہ تمہارے سینوں کے بھیدوں سے واقف ہے. تمہاری کھوپڑیوں میں کیا چل رہا ہے 3-5 اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے. تم ذمہ داروں اور ان کے بدوا مزدوروں مولویوں کیا دے رہے ہو قوم کو کیا دے رہا ہو اس پہ اللہ گواہ ہے. ورنہ مائی کے لال ہو تو بات کرو اسلام کے مسئلے پر, قرآن کے مسئلے پر کہ دین ہے کیا. عوام سنے گی اور ہم بہترین بات کریں گے بیٹھ کر دقت کیا ہے. اور اگر ضد کرتے ہو تو میں کرتے ہو تو اب میں بری ہوں. تم اپنے خود کے ذمہ دار ہو. بچنا بھی تمہیں کو ہے آگ سے اور جانا بھی تمہیں کو ہے آگ میں. میرے بھائیوں اور میرے بہنوں, میں نے یہ آیت پڑھی تھی ابھی کہ موت کے آنے سے پہلے تم اللہ سے ڈر جاؤ. میں آپ کو قرآن کا دین بیان کر رہا ہوں ڈنکے کی چوٹ پہ. تم کو نیا لگ رہا ہے. نیا جب رسول اللہ مکہ آئے تھے نبی بن کر تو انہوں نے بھی یہ کہا کون سا نیا دین لے کے آ گئے محمد. اپنے باپ دادا کے دین کے خلاف کون سا نیا دین لے کے آگے آئیے. اجنبی لگا. رسول اللہ نے فرمایا کہ آغاز دین کا اسی طرح ہوا تھا اور پیشین کوئی فرمائے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب بندہ خدا دین کی بات کرے گا اسلام کی تو وہاں بھی سنیوں کو نیا لگے گا. بدأ الاسلام قریبا وسيعود كما بدأ. میرے بھائیوں, اس لیے آپ خود اپنے ذمہ دار ہیں. آپ قرآن کی طرف رجوع کیجئے. ہر گھر میں تفہیم القرآن ہونا چاہیے. ترجمہ تشریح والا پڑھیے, سمجھیے, دنیا کا جائزہ لیجئے. اس وقت حق اور باطل کی کشمکش نبیوں کے زمانے سے جاری ہے. آج بھی رہے گی, کل تک. آج چل رہا ہے آج کا فرعون کون, امریکہ اسرائیل, اور آج کا موسیٰ کون, طالبان اور آئیسس. حق اور باطل کی کشمکش چھڑی ہوئی ہے بالکل. آپ دیکھ لو. اس لیے میں دعائیں کر رہا ہوں اللہ میری دعا میں اثر پیدا کرے. آمین بولیے. یا اللہ خانہ کعبہ کو شیخوں سے نجات دے دے. اللہ بیت المقدس کو یہودیوں سے نجات دے دے. اللہ میری اس قوم کو یہ علماء سو سے دنیا دار علماء سے نجات دے دے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و